آئندہ کے لیے لائعمل بنایا ہے. ہم اگر نہ بیٹھیں، اگر ہم بات نہ کریں، اگر مسائل پہ ہم ڈسکس نہ کریں، جو ملک کی معیشت ہے، جو حالات ہیں اس میں بات نہ کریں، تو آپ ہمارا احتساب کریں گے، ملک کے لوگ ہمارا احتساب کریں گے کہ اس سے بڑھ کر پاکستان کے اوپر کیا تباہی آئے گی جو معیشت کے صورت میں ہم آج فیس کر رہے ہیں. ڈالر تھمنے کا نام نہیں لے رہا، مہنگائی کی اڑان رکتی نہیں، اور اس کے بعد بھی سیاستدان اپنے ملک کی معیشت پہ بیٹھ کے، ملک کی حالات پہ بیٹھ کے، ملک کی مسائل پہ بیٹھ کے حکومت کو یہ نہ کہے کہ جی آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ ملک کی حالات ہوئے ہیں. آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہمارا فیلیور ہوا ہے بیکاز آف فنانس منسٹر اسد عمر، ہمارا فیلیور ہوا ہے بیکاز آف چیئرمین FBR، ہمارا فیلیور ہوا ہے بیکاز آف ہمارا اسٹیٹ بینک کے گورنر کا، ہمارا فیلیور ہوا ہے IMF کے بعد جو ٹائم کراس کر کے، وقت کراس کر کے ہم گئے. ہمارا فیلیور ہوا ہے کہ ہم نے یہ قسم کھائی تھی کہ خودکشی کو ترجیح دیں گے اور IMF کے پاس نہ جائیں گے. یہ ساری چیزیں ان کے پاس ریکارڈڈ تھی. آپ کو ان لوگوں نے مکمل طور پر ڈکٹیشن دی، اپنے لوگ لے آئے ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ IMF خود بجٹ بنا رہی ہے. پہلے IMF کی ہمیں ایڈوائزز ملتی تھی، بالکل ملتی تھی کہ اس کو ایسا کرے، اس میں ریکوری کا یہ کرے، اس میں ٹارگیٹ یہ دے، ریونیو کا یہ کرے، ادھر یہ کر دے. وہ ساری ہمیں ایڈوائزز دی جا رہی. اس مرتبہ تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ IMF بنا رہی ہے، اور IMF کے کل ڈائریکٹر نے یہ بات کی ہے کہ بالکل عوام پریشان ہوں گے، عوام بالکل عوام کے لیے مسائل بڑھیں گے اس بجٹ میں. یہ تو اوپن بات ہے. ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بھائی صاحب اس IMF کی ہم پاکستانی، اس ملک میں پارلیمنٹ ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کے آگے یہ ساری چیزیں آ کے رکھیں کہ یہ ملک کی مسائل ہے، یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس غلطیوں کی وجہ سے یہ پرابلم آئے ہیں. ہم نے اس وجہ سے IMF کے ساتھ ان ٹرمز کنڈیشنز میں بات کی ہے. جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پارلیمنٹ میں لے کے ہمیں اعتماد میں لو، بتاؤ کیا کیا ہے، اس ملک کو گروی کیا ہے، کیا کیا ہے. ملک کے لوگ مارے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ، مہنگائی میں تباہ ہو چکے ہیں، گیس کی قیمتیں اور بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں اور بڑھا رہے ہیں، اور ڈالر اور بڑھ رہا ہے، دوائیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے ملک کو. ملک کے لوگوں میں اتنی سخت نہیں کہ برداشت کر سکے. لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں اور اپوزیشن بیٹھ کے خاموش ہو کے کہ سب اچھا ہے. ہم حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، ہم اس ملک کا حصہ ہے، پارلیمنٹ کا حصہ ہے، لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، قسم کھا کے آئے ہیں، اوتھ لیا ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو مسائل ہوں گے ہم ایمانداری کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ساتھ ان کی لیے کچھ بہتری کریں گے. یہ ہمارا اوتھ ہے، اس اوتھ تک ہم جمع ہوئے ہیں. اپوزیشن عید کے بعد ڈی چوک آباد کرے گی کیا؟ علیم خان والے معاملے. ہاں، میں نے کل اخبار میں پڑھا کہ علیم خان سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو رہی ہے، اس کو بلا لیا ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھو علیم خان نہ کسی کورٹ میں گیا، نہ میڈیکل کی ضرورت پڑی، اس نے اپنے 100 دن کس طریقے سے گزار دیے. بالکل ٹھیک کیا. تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ آپ نے دیکھ لیا. کیوں جائے جب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی ہم پہ پریشر ہے بہت، ہم اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ دکھاوا ہے، دکھاوے کے لیے 100 دن اس کی قربانی لی، اور اس کو کہا کہ 100 دن ہماری وجہ سے تکلیف کاٹو کیونکہ تم پہ یہ الزام ہے، ضرور ہے، ہم آپ کو 100 دن کے بعد نکال دیں گے. 100 دن کے بعد وہ نکل آیا. جتنے اس کے اوپر الزامات ہیں، شاید شرجیل میمن پہ اس کے آدھے جتنے الزامات ہیں، وہ 20 مہینے سے اندر پڑا ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو رہی.
نیا کیس لگا رہے، نیا کیس لگا. اس سے بڑھ کر قوم کو، لوگوں کو کیا پتہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر عدالتوں کے آگے انصاف کی مذاق کیسے نہیں اڑے کہ ابھی تک 55 ان کے گواہوں میں سے 5 چلے ہیں، تو 50 جو گواہ ہیں ان کو پیش ہونے کے لیے، گواہیاں دینے کے لیے شرجیل میمن کو 1 جنم اور لینا پڑے گا، تب جا کے شرجیل میمن کی کوئی بات چیت ہو. انصاف کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے. اب ادھر نیب بھی خاموش ہے، ادھر عدالتیں بھی خاموش، سب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اپوزیشن ڈی چوک آباد کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ کیا عید کے بعد کس طرح؟ آج کل تو بہت ڈی چوک ہے، ایک کا کیا کرتے، بہت سارا ملک لوگوں نے ڈی چوک بنا دیں گے. یہ مہنگائی کے خلاف لوگ رمضان کی وجہ سے